تو جناب قاری ظفر قاسمی صاحب نے سورہ القاریہ کی آیات سے نشریات کا آغاز کیا، اور میں نے علماء کرام سے سنا کہ دیکھیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کی امپورٹنس کا یقین دلانے کے لیے کبھی کوئی قسم کھانے کی یا کبھی کسی بات میں ایمفیسائز کرنے کی آف کورس ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات قرآن میں آ جائے یہ اٹس سیلف اس کے اہم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بات خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہو بس یہ اٹس سیلف اس کے اہم ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر خدا تعالیٰ کسی بات پر باقاعدہ ایمفیسائز کر رہا ہے تو اس کا مطلب اٹ از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ۔ میں نے علماء کرام سے سنا سورہ قدر آپ سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اور پھر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اور یہی انداز یہاں پر کہ جب کہا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ، اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ تو یعنی اگر اتنی زیادہ ایمفیسائز کے ساتھ ایک بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب وہ کیا ہے اہم چیز۔ پھر روز محشر کا منظر یہ بیان ہوا کہ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پہاڑ رنگ برنگ کے تھکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، اور پھر آخر میں کہا وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو جس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورے میں اتنی زیادہ تکرار کے ساتھ پیش کیا ہے، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کے منظر کو، آئیے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے کہ جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جب روز محشر ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب بیٹے کو باپ کا نہیں پتہ ہوگا، جب اگین قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو کہ قیامت کا منظرنامہ پیش کرتی ہیں، انسان سن کے ہل جائے دہل جائے۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات ہیں جس میں ایک خطرناک منظر کشی اور بتایا گیا کہ جب حاملہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی تو آئیے اس وقت کوئی کسی کی نہیں پڑی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنے خون کے رشتے والوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، تو بس اس وقت آسرا کس کا ہوگا؟ خداوند تعالیٰ کی رحمت کا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کا، اس کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک ہی آواز ہوگی کہ جس کی اپنے اعمال، ظاہر ہے کیونکہ ہمارے اعمال تو اگر اس نے عدل کیا، اس لیے کہتے ہیں نا، میں نے علماء سے سنا کہ بھائی عدل کیا تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، عدل کی نہیں فضل کی دعا مانگو، کیونکہ ورنہ اعمال تو ایسے نہیں ہیں، اگر واقعی عدل ہوا تو بہت مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ایک ہی آواز کا سب کو انتظار ہوگا، امتی امتی امتی۔